اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو، آج کا ٹاپک بہت ہی اہمیت کا حامل اور انمول علوم و معارف سے مملو ہوگا انشاءاللہ، بشرط کہ بحق ہی اگر میں حقائق کو بیان کر سکوں۔ جی ناظرین، ایک میرے عزیز ایک صاحب ہیں، انہوں نے تو کافی سوالات کیے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعی معراج یا سفر معراج سے متعلق ہے۔ ان کے سوال کو ذرا مختصر انداز میں بیان کروں۔ پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کس نوعیت کا ہے، خواب کا یا بیداری کا؟ نیز ان کے اس سوال کے لیے وہ ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یروشلم میں موجود یہ مسجد اقصیٰ تو آن حضور کے سفر معراج سے قریباً 8 دہائیاں بعد میں تعمیر کی گئی ہے، تو دوران معراج مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک اللہ تعالیٰ آن حضور کو کیسے لے گیا، جبکہ اس کی تعمیر ہی 80-85 سال بعد میں ہوئی ہے؟ خیر، یہ تو تاریخی نوعیت کی بات ہوئی کہ مسجد الاقصیٰ کب تعمیر کی گئی ہے۔ یہ مجھ سے زیادہ تاریخ دان مورخین ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ اتنا بتا سکتا ہوں کہ واقعی معراج کے موضوع میں مسجد الاقصیٰ کے کیا معنی ہیں۔ بہرحال موضوع نہایت ہی پیچیدہ اور مشکل ضرور ہے، اما مولا کریم سے مدد و تائید کا دریوزہ طلب کرتے ہوئے بیان کروں گا۔ سفر معراج کا مختصر مگر جامع ارشاد سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل، جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کی ابتدائی آیت میں موجود ہے، اور پھر سورہ نمبر 53 سورۃ النجم کی ابتدائی 18 آیات میں قدر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلے سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت ملاحظہ ہو۔ اس آیت میں خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ یعنی اللہ تعالی جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے یعنی آن حضور کو اپنی قدرت کی نشانیاں معجزات دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ محترم سائل اور تمام ناظرین کرام، یقیناً معراج کا واقعہ انتہائی پرحکمت واقعہ ہے، جو کہ نہ بیداری میں پیش آیا اور نہ خواب میں، بلکہ یہ روحانیت، باطنیت اور غیب کا واقعہ ہے، جسے معجزہ کہنا حق بجانب ہے، جسے اہل ظاہر یعنی سطحی طور پر دیکھنے اور سوچنے والوں سے راز میں رکھا گیا ہے۔ یہ واقعہ رات کو پیش آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب یعنی باطن میں پیش آیا۔ رات سے مراد باطن اور غائب ہے، کیونکہ رات چیزوں کو دکھنے نہیں دیتی، یہ چیزوں کو یوں ڈھانپ لیتی ہے کہ کسی کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتی۔ بالکل اسی طرح غائب اور باطن راز کی بات کو علم و حکمت کے پردے میں چھپائے رکھتا ہے، اور وہ راز سر اور معجزہ بن جاتا ہے۔ یہ ہوئی رات کی بات، جس سے یہ تو معلوم ہوا کہ معراج کا یہ سفر ظاہری اور جسمانی نہیں تھا، بلکہ باطنی اور روحانی تھا۔ مزید آگے ارشاد ہے، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا۔ یہ اس سفر کا ابتدائی مرحلہ بیان ہو رہا ہے۔ یہاں مسجد الحرام سے نبی کریم کی نماز، ذکر و تسبیح اور دیگر عبادات کا ابتدائی مرحلہ مراد ہے، جو کہ ایک اعلیٰ صفت مومن اور نہایت عظیم متقی کا ہوتا ہے، جسے ترقی پذیر مرحلہ کہا جا سکتا ہے،
اور سمجھ لیجئے کہ اس سے آن حضور کی اس عالم سفلی، اس ظاہری دنیا میں ادا ہونے والی عبادات مراد ہیں، اور مسجد الاقصی یعنی نہایت ہی دور کی مسجد تک لے جانا سے مراد ترقی اور عروج کے ساتھ ذکر و تسبیح اور نماز و دیگر عبادات کی انتہائی اوج کمال تک لے جانا ہے، اور اس سے آن حضور کی ترقی یافتہ مرحلہ مراد ہے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم علوی میں سر انجام پانے والی عبادات مراد ہیں۔ آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں مسجدوں کی بات ہو رہی تھی اور میں نماز اور عبادات کی باتیں کر رہا ہوں، تو آپ ذرا قرآن مجید ہی کا اصول دیکھیے کہ نماز اور عبادات، سجدہ اور ذکر و تسبیح کے لیے بھی مسجد ہی کہا گیا ہے۔ سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 29 اور 31 ذرا ملاحظہ ہوں۔ آیت نمبر 29 کے اندر کچھ یوں ارشاد ہے، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ۔ اب اس کا ترجمہ کنز الایمان کے اندر یوں موجود ہے، اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت۔ یہاں پہ نماز کہا گیا، جبکہ آیت میں کل مسجد یعنی مسجد کا لفظ موجود تھا۔ اسی طرح نگہت ہاشمی کا ترجمہ ذرا دیکھیے، اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو، حالانکہ آیت میں مسجد کا لفظ موجود ہے۔ اسی طرح تفہیم القرآن میں یہ ترجمہ درج ہے، ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، یہاں پہ عبادت ترجمہ ہوا۔ نیز محمد جوناگڑھی یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو، یہاں پہ سجدہ ترجمہ ہوا ہے مسجد کا۔ پس نماز، عبادت، سجدہ وغیرہ عبادات کے ہی نام ہیں، نہ کہ مسجد یعنی سجدگاہ جیسا کوئی مقام یا کوئی مکان یا کوئی ٹھکانہ۔ یہی بات آیت نمبر 31 میں بھی ہے، یہ آیت نمبر 29 تھی۔ پس یہ خود قرآن ہی کا اصول ہے کہ نماز اور عبادت کو بھی مسجد کا نام دیا گیا ہے۔ پس مسجد الاقصی یعنی نہایت ہی دور کی مسجد تک لے جانا سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دور تک کے غیر معمولی عروج اور ترقی یافتہ ذکر و تسبیح اور نماز جیسی عظیم عبادات کے دور رس نتائج سے مملو آسمان کی بلندی پر لے جانا مراد ہے۔ اور یہاں جس انتہا کی دوری کا ذکر ہو رہا ہے وہ افقی نہیں، اس زمین کے اوپر ہی کوئی مسافت یا کسی دوری یا کسی فاصلے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ عمودی فاصلہ یا عمودی مسافت ہے، یعنی ورٹیکل ڈسٹینس کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں معراج، عروج، ترقی اور بلندی ہی کی بات تو ہو رہی ہے، اور یہ بلندی ظاہری اور دنیاوی بلندی نہیں، مسافتی اور مکانی بلندی نہیں، ورنہ پھر یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی آن حضرت کتنے میٹرز یا کتنے کلومیٹرز یا کتنے مائلز کی بلندی پر گئے تھے، بلکہ یہ شرفی بلندی ہے، باطنی ہے، روحانی بلندی ہے، جو کہ ناپنے ماپنے سے مبرّا اور بالاتر ہے۔ بس آپ کی وہ بات بھی کلیئر ہو گئی جو آپ اپنے سوال میں یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ اس آیت میں آسمانوں کے سفر کا ذکر موجود نہیں، اس کے لیے پھر احادیث کا لٹریچر چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے اندر آسمان ہی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جس دور کی مسجد کی بات ہو رہی ہے وہ دوری آسمان کی طرف ہے، عمودی ہے۔ اور ایسے اعلیٰ و عرفہ اور مقدس سٹیج یعنی عرش اعلیٰ یا عالم علوی میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں، نوازشوں اور معجزات کا مشاہدہ تو ہوگا ہی، اور برکتیں بھی۔ اور اگر اس کے برعکس اس قرآنی مسجد اقصی کو اس زمین پر موجود ظاہری مسجد اقصی نامی مسجد سمجھیں تو مجھے تو پتہ نہیں
آپ خود ذرا تاریخ دیکھیں کہ کیا واقعی اس مسجد کے ارد گرد ماضی سے تاحال برکت رہ چکی ہے، برکت ہو سکتی ہے، امن و امان اور سلامتی رہی ہے، یا یہ شہر خون ریزیوں، فتنہ و فساد، انتشار اور جنگ و جدل میں گھرا رہا ہے؟ یہ آپ نے خود ہی جائزہ لینا ہے۔ یہی ہے رات کا اصل اشارہ، مسجد الحرام کے معنی اور مسجد الاقصی کا اصل مطلب۔ اور ہاں، سفر معراج کی مزید تفصیل کے لیے سورۃ النجم کی ابتدائی 18 آیات کو بھی پڑھیں، اگرچہ ان آیات میں بھی ساری حکمتیں پوشیدہ اور محجوب ہیں، تاکہ ان حکمتوں کو اہل ظاہر سے راز میں رکھا جائے، کیونکہ یہ کلام خداوندی ہے، کوئی مین میڈ اسکرپچر تو نہیں کہ ہر پڑھ سکنے والا سمجھ بھی سکے۔ خداوند تعالیٰ کا برحق کلام ہونے کا اصل ثبوت یہی ہوتا ہے۔ سورۃ النجم میں موجود اس واقع معراج کے متعلق آیات کا تذکرہ اگلی آیات میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ ان آیات کے اندر آیت نمبر 9 بہت ہی خاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پس وہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ پر رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ اب یہاں پہ 2 کمانوں سے کیا مراد ہے، اور 2 کمانوں کا فاصلہ، تو اس سے آپ آخر کتنا فاصلہ سمجھیں گے؟ جبکہ کمان چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی بھی۔ تو یہ سب کچھ آپ سنیں گے اور جانیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی اطلاع، نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ خداوند زمین و آسمان ہم سب کو علم حقیقی عنایت فرمائے، فہم و فراست کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل